كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ کو سلامت و کرامت رکھے. اب تھک تو نہیں گئے؟ چلیے پھر ایک بار ذرا محبت سے درود پڑھ کے مجھے بتائیں کہ آپ نہیں تھکے. ٹھیک ہے. اور اپنا مزاج بنائیں کہ پہلی بار اس طرح کا درود پڑھ دیا کریں کہ آپ کو دوبارہ کہنا نہیں. ٹھیک ہے. خالی کو بڑھ کے تو نہیں مارنی ہے. حال یہ ہے کہ 2 بار ہم سے درود نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. میں آپ کی کو خوشامد نہیں کر رہا، نہ میں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں اپنا مزاج بنائیں. پہلی بار اس طرح کا پڑھ دیا کریں کہ آپ کو دوسری بار نہ کریں. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث بھی یاد رکھیں جنہوں نے نہیں پڑھا تھا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ کو ضرور. وہ پتہ نہیں آپ نے کسے کیا سن لیا. ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے دہن میں زباں تمہارے. تم نے سمجھا شاید یہ زباں شاید لیڈروں کے لیے، شاید یہ نون لیگ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، پیپل پارٹی کے لیے. نہیں پتہ تم نے پتہ نہیں کسے سنا، لیکن ہم نے جن سے سنا نا انہوں نے یہی کہا ہے کہ دہن میں زباں تمہارے، بدن میں ہے جان تمہاری، ہم آئے یہاں تمہارے، اٹھیں بھی وہاں. پھر کسی اور نے کہا دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف سے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے. اس لیے بتا جب ان کی باری آئے تو پھر یہ کیوں نہیں بولتی؟ جب ان کے جلسے ہوتے ہیں نا، وہ بڑا نکرے کھلوتا ہے نا، انہیں بھی ہڈی کو کوٹ کے نعرہ مارنا تاکہ لیڈر صاحب کو پتہ چل جائے میں بھی مارے ہیں. لیکن پتر میری اتنی بات یاد رکھو، حضور کے نعرے چھوڑ کے جتنے مرضی ان کے مارو، یہ بھی منگتے ہیں رہنا تو انہیں بھی منگتا ہی ہے. جتنی مرضی پتر مار کے دیکھ لو. 75 سال ہو گئے جوتی کھا رہے. حضور نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے جن کے جتنے مرضی پتر ان کے نعرے مارے رہنا تو انہیں منگتے ہیں. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے فیصلے کر دیے. آپ فرماتے مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. یہ پتر یہ 5 سال والے تمہیں کیا دیں گے؟ یہ 5 سال والے تمہیں کیا دیں گے؟ لیکن قربان جو مقابلے کو شعر ہے وہاں لکھا مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. لیکن یہاں کیا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والا جب اپنا دربار سجایا میرا. میں ذرا جی کسی کو لیڈر شیڈر کو چیکڑ نہیں کچھ حال تھا، مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، کیونکہ میں بچوں سے میرا خود بڑوں سے پیار ہے. وہ کہتے ہیں ذرا تو چو کے سانوں بھی رگڑا لا دے. میں کسی کو رگڑا نہیں لگا رہا، میں دکھ ایک اندر کا بول رہا ہوں کیونکہ میں ذرا کسی جنگل یا کسی غار سے نہیں آیا. میں آپ کے معاشرے کا فرق نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں آپ دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم. تو ان کے لیے وہ کچھ کر جاتے ہو کہ اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ. نہیں پتہ جب حضور نبی علیہ السلام کی باری ہے بولا کرو یار، بولا کرو. دیکھو نا ذرا جی قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور کیا سننا ہے یار تم نے؟ کیوں تم نے اپنی زبانوں کو تالے مار دیے؟ کیوں تم نے اپنے اوپر جھجک کو شرم کو سوار کر دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ
یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ صلاۃ والسلام آپ کو خوش رکھے. آگے سے آپ نے کوشش کرنی ہے پہلی بار اس طرح کا پڑھ دیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بار کہنا نہیں پڑے. حضرت ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ علیہم رضوان کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تھا تو لکھا کتابیں میں وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں، وہ اس طرح جھومتے تھے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں کیفیتیں نہیں بدلتی، کیوں کیفیتیں نہیں بدلتی. اس لیے پھر اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف یار. یہ قطرت ہوتا ہے مجذوب، ٹھیک ہے جی، مجذوب ہے، جس کو کوئی ہوش نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کی محبت میں غم ہو چکا. پھر حضرت جی یہ میری بات یاد رکھیے گا، جہاں اصل ہے نا پھر وہاں نقل بھی ہوتی ہے، اور نقل کا ہونا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اصل بھی ہے. آپ کی یہ میری نقل نہیں بنے گی، نقل جب بھی بنے گی باٹا کی بنے گی، آپ کی یہ میری نہیں بنے گی، وہ برانڈ ہے نا جی. نقل گل احمد کی بنے گی، نقل الکرم کی بنے گی، کیونکہ برانڈ ہے. نقل کا ہونا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اصل ہے، کیونکہ اصل تھی تو اسی لیے نقل کی گئی نا. یہ زیادہ باری نقل ہے. یوں بخشا تب کہتے ہیں تھیل نہ کامارا گلے پر تے بڑ بڑ بندے مور ویکھ کے تے تک کیا تے پھڑی مت نکلو کو جور. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر یہ نقل کا ہونا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اصل بھی ضرور ہوگی، کیونکہ اگر اصل ہوتی ہے تو نقل بھی ہوتی ہے، تو اگر پھر نقل ہوتی ہے تو پھر اس کی اصل بھی ہوتی ہے. تو یہ آج کا ایشو نہیں ہے، پرانا چلا ہے. کیونکہ آج بھی سب سے سوکھا کام یہی ہے جی، مرزوب ہو جانا. ساڑھے پیر ہولی مرزوب، نمازوں بھی گئے، روزیوں بھی گئے، سارے پاسے ہو گئے. وہ مرزوب ہو رہی ہیں چار بڑھیاں تے کی آنی نماز والی مرزوب نہیں، نماز والی مرزوب چار بڑھیاں تے کی آنی نماز والی مرزوب. تماشا لگے گا کیا بندہ کر سکتا. وہ ہمارے کو بزرگ تھے تو حضرت کی بارگاہ میں بھی ایک مسئلہ ہے، حضرت جنوں بھی کوئی مرزوب ہوئی پھرتا، اگر چیک کرنا ہو کہ مرزوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. آپ نے دو طریقے بتائے. پہلا طریقہ جو ہمارے موضوع پہ، چلو جہاں سے ہم چلے، آپ کہتے ہیں وہ شخص جو دعویٰ جذب رکھتا ہے، جو کہتا ہے میں مرزوب ہوں، اس کو چیک کرنا ہونا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جائے، اس کے پیچھے بیٹھ کر ایک بار حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لو. اگر تو تمہاری طرح منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے. مطلب یہ کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے میرے پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا گیا اور میں محبوب کے نام کو کانڈ نہیں کرنی. مجذوب کو بھی اتنی ہوش ہوتی ہے حالت جذب میں کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا گیا، میں نے حضور کے نام کو پیچھا نہیں کرنا. تو شاید کہتے ہیں جی مجذوب دا حال ہے تو پھر ہوش والے کا کی حال ہونا چاہیے. بتاؤ جی، اگر دیوانے کا یہ حال ہے تو پھر ہوش والوں کا کیا حال ہونا چاہیے. اس لیے پتہ اپنے آپ کو بدلو. اس وقت پتر جتنے بھی محاذ کھلے ہیں نا، ہاں وہ ختم نبوت کا محاذ ہے. آپ سے عمل کے بغیر یہ جیتا نہیں جائے. میں آپ کو سچ کہوں، اب اس کو عمل کے بغیر نہیں جیت سکیں گے. قریانی کا محاذ ہے، آپ عمل کے بغیر اس کو نہیں جیت سکتے. عمل عمل آپ کے عمل میں صرف عمل نظر آئے. کیونکہ داتا حضور فرماتے ہیں سب سے اوکھا ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے. یہاں بیٹھے عام سے عام بندے کے پاس بھی جتنا علم ہے نا، اگر وہ اس پہ عمل کرے تو میں کہنا سارے نقشہ بدل جائے. اس لیے پتر عمل کی طرف، ٹھیک ہے؟ جتنے نوجوان بیٹھے
محفلوں میں درود پڑھو، اپنے گھروں میں درود پڑھو، اپنی دکانوں میں درود پڑھو، ٹھیک ہے جی، جہاں جہاں آپ کے کو رزق کا سلسلہ ہے وہاں درود پڑھو، پڑھو جی، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ اچھا، اور دوسری بات، اگر حضرت جی جیسے پہلے آپ نے پڑھا، آپ مسئلہ میں بتا دوں گی، اگر آپ سستی سے بھی پڑھتے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے، ہو جائے گا، سستی سے بھی پڑھتے ہیں تو ہو جائے گا، آپ دیوار دیکھ کے پڑھتے ہیں پھر بھی ہو جائے گا، آپ پنکھا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہو جائے گا، آپ جناب خارج کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہو جائے گا، آپ آسمان دیکھ کے پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر بندہ سستی سے بھی پڑھے تو ہو جائے، تو پھر بندہ اگر محبت سے پڑھے تو پھر کیا ہو جائے ہیں؟ اگر بندہ، اور میں حضرت جی باتیں نہیں بولتی ہیں حضرت جی، میں حضرت جی اٹک گیا ادھر نا، راستے میں کو تھوڑا سا حساس ایریا تھا، وہاں بڑی چیکنگ ہوتی ہے، آرمی کی چیک پوسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے۔ جب میں پہلی بار گیا تو ہوئی میری بھی، جب دوسری بار گئے تو پروگرام بھی آرمی کا تھا، وہ گاڑیاں ساتھ تھیں، وہ جب وہ چیک پوسٹ آئی نا تو انہوں نے بتایا جی حضرت آج آرمی کی دعوت پہ ہیں، آرمی کا پروگرام۔ پھر حضرت کسی نے مجھے گاڑی سے نہیں اتارا، کسی نے چیکنگ نہیں کی، کسی نے میرا ID کارڈ نہیں دیکھا۔ پہلی بار جب گیا تھا تو سارا کچھ ہی دیکھا، دوسری بار جب گیا تو کچھ نہیں دیکھا۔ جب گاڑی تھوڑی سی آگے گزری نا تو میں نے دل میں خیال کیا، میں کہا لے بھائی مولوی سلیمان ہے جی، بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں کا نام کی کرتا ہے؟ بندے کا نام جی، آج حضرت فلاں کے نام کوئی بھی تھے جی، وہ کرنل صاحب تھے، وہ بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ کوئی بھی تھے، بندے کا ایک نام نہیں ہے نا۔ اللہ حضرت جی پہلی بار آیا تھا 2 ہی آنکھیں تھی، دوسری بار بھی 2 ہی تھی، تیسری تو نہیں نکل آئی تھی، لیکن کیا ہوا، صرف ایک بندے کا نام لیا، گاڑی سے نہیں اتارا، چیکنگ نہیں ہوئی، شناختی کارڈ نہیں دیکھا، تو میں نے کہا میں لے بندے جب بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے پھر انہوں کا نام کی کرتا ہے؟ اب پتہ نہیں جی آپ کے سامنے علم میں کیا مزاج ہے، ہو سکتا ہے جی ادھر بھی ہونا ہی ہے، پکی بات۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی اکثر و بیشتر لوگ جان بوجھ کے نا اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا لیتے ہیں PRES، پریس لکھوا لیتے ہیں جی، حالانکہ وہ پریس کے کوئی نہیں ہوتا، پھر بھی لکھوا لیتے ہیں، پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پولیس نہیں ہوتی، کیوں بلا پریس دی گئی ہوتا ہے نا جی اس طرح۔ تو میں کہتا ہوں حضرت اگر PRES میں اتنا اثر ہے تو پھر MUHAMMAD میں کتنا اثر ہوگا ہے؟ اگر PRES پریس تو پھر MUHAMMAD محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا، کچھ لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے نہ ہونے کے باوجود بھی لکھوا لیتے ہیں، کیا بولا ADVOCADE، انہوں نے بھی سارے لوگ گل ہی پا جی، صحیح وکیل نکل آیا تو گل ہی پانے کی گل ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت جی اگر ADVOCADE میں اتنا اثر ہے تو پھر ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہے؟ اس لیے جو اللہ حضرت نے کہا تھا نا، جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے نہ چھٹ، دروشی پڑھا کرو، جتنے نوجوان بیٹھے، جتنے نوجوان بیٹھے، جتنے میں اگر یہ کہا کرتا ہوں، اب وقت نہیں ہوتا تو کہتے ہوتے کہ 10ویں چڑھیے، ہر چہرے پہ پتر پریشانی لکھی ہے، ہر چہرے پہ، کوئی چہرہ مطمئن نہیں ہے یہ، ہر چہرے پہ سٹریس ہے، کھچاؤ ہے، جو اندر کی پریشانی کی غمازی کر رہے ہیں، ہر چہرہ کھچا ہوا، سارے پریشان بیٹھے ہیں، ان پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، اللہ کا ذکر۔ ہم نے پتہ کیا سمجھا تھا؟ ہم نے سمجھا تھا شاید سٹی ہاؤسنگ میں کوٹھی بنائیں گے تو سکون مل جائے، ہم نے سمجھا تھا شاید DHA میں گھر لینے سے سکون مل جائے، ہم نے سمجھا تھا شاید کوئی بڑا سا بنگلہ بنانے سے سکون مل جائے، ہم نے سمجھا تھا شاید ہاتھ میں iPhone پکڑ دینے سے سکون مل جائے، ہم نے سمجھا تھا شاید MG پہ بیٹھ جانے سے سکون مل جائے، لیکن نہیں ملا ہے، کیونکہ سکون ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی نہیں ہے، بلکہ اور بے سکونی ملے گی۔ مولانا حضرت ایک فیچر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا
اس وقت آپ کے پاکستان کی 40% آبادی رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، اتنا سٹریس ہے، اتنی پریشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ جس میں ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں اس میں سکون نہیں ہے. سکون اگر ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. جتنا کرتے جاؤ گے اتنا سکون ملتا ہے، جتنا پتر دور جاؤ گے اتنا بے سکون ہو جائے. اچھا چلو میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اور بات سمجھ آئے. ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہوا ہے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، سلسلہ علی نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے اویسی فیض یافتہ ہیں. یہاں پہ لکھا ایک دن ایک محفل تھی اور آپ وانا آپ بیان فرما رہے اور آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے وہ اللہ اللہ کا یاد. آپ کو پتہ نہیں جی اس طرح نہیں مانتا کوئی بھی، فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہے. اگر کسی کو دعوت بھی دینا بھائی یہ پروگرام میں تو یہ نہیں پوچھتا آن کون لگا، وہ کہتا دسو لنگر سے کی پکا ہے، لکھنا پڑتا ہے. پھر حضرت نے بھی تھوڑی سی لالچ دی لوگوں. آپ نے فرمایا بھائی اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا، اللہ اللہ کیا کرو روحوں کا اضطراب ختم ہو جائے، اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی. حضرت جی اب برکت نہیں ہے، پہلے ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے، اب سارے کما رہے ہیں کھان کوئی نہیں دیا جائے. کیوں؟ برکت اٹھ گئی ہے. برکت فجر کی نماز میں تھی، برکت وہ صبح قرآن پاک کی تلاوت میں تھی. جب کی فجر گئی، جب کی تلاوت گئی، تب کی برکت بھی گئی ہے. سارے کمانڈے دیں کالے، بلکہ انہوں نے بڑھیاں بھی ترو کے لے آن لگی نال. ٹھیک ہے جی، میں بلکہ کہنا جڑا جمے انہوں بھی پاویں نال لایا پوری تہاڈی پھر بھی نہیں جے پینی ہے، برکت نہیں. کیونکہ برکت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سلامت رکھے جی. اب نہ کوئی بندہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بندہ بھی نہیں آئے گا، بس اللہ سلامت. ہم کو تربیت کے لیے آئے، یہ لینے ہوتے تو بڑے اور طریقے بیٹھا اب نہ ہو نا بچہ بیچارہ، چلو اس کی محبت تھی کہاں سے چلا میں پتہ نہیں کی کرنا آن لگا. تو پر اب کوئی بندہ نہ اٹھے. اب بات سنیں گی، بات نہیں سنیں گے ہم نے ان کو پھونکنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم بات سنا جائیں. میں پیچھے بھی کیا کہ میں اللہ سانگلہ عید اور بڑا کرم کرے، سیالکوٹ بڑا امیر شہر ہے. ہم نے پیسے لینے ہوتے تو سیالکوٹ ہی پروگرام کر رہے تھے. ہم نے پیسے لینے ہوتے تو گجرانوالہ ہی بڑا امیر ہے وہاں کر لیتے. پیسے لینے ہوتے تو کھاریاں سب سے امیر تحصیل ہے، سارے باہر ہیں وہاں کر لیتے ہیں. ہم آئے ہیں چلو کو بہ کے وہ اپنی کمیاں کوتاہیاں سے غور کریے. ٹھیک ہے اس لیے آپ بس گفتگو سماعت فرمائیں، اللہ آپ کو بہت زیادہ عنایت فرمائے. ٹھیک ہے.